آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اگر میری پوزیشن آئی تو میں جو مانگوں گا آپ مجھے وہ دیں گی، اب آپ منع کر رہی ہیں۔ میں نے عزیر کو کہا ہاں، میں نے کہا تو تھا، میں مانتی ہوں، لیکن جو تم کہہ رہے ہو وہ نہیں ہو سکتا۔ میرا نام رابعہ ہے، میری شادی ہو چکی ہے، میں ایک گاؤں میں اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہوں۔ میرا شوہر ایک سرکاری ملازم ہے، لیکن اس کی ملازمت دوسرے شہر میں ہے، اس لیے اسے نوکری کے سلسلے میں دوسرے شہر جانا پڑتا ہے۔ میں نے اپنے شوہر سے کئی بار کہا کہ آپ کوئی اور جاب ڈھونڈ لیں، ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے اور میرا اس طرح آپ سے دور رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، اور ابھی تو ہماری نئی نئی شادی ہوئی ہے۔ مجھے شوہر کہتے کہ بیگم دل تو میرا بھی یہی کرتا ہے کہ تمہیں چھوڑ کر کہیں نہ جاؤں، لیکن اب کام کے سلسلے میں مجھے جانا پڑتا ہے۔ میرے شوہر نے کئی دفعہ اپنا تبادلہ کروانے کی درخواست بھی دی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا، اس لیے میرے شوہر ہر مہینے بعد گھر آتے ہیں۔ میں گھر پر اکیلی ہی ہوتی ہوں اور بور ہوتی رہتی ہوں۔ میں خود پڑھی لکھی ہوں، اس لیے میں نے گھر میں ایک ٹیوشن سینٹر کھول رکھا ہے جہاں میں 8ویں جماعت سے لے کر 10ویں جماعت کے بچوں کو پڑھاتی ہوں۔ میرے ٹیوشن سینٹر میں محلے کے تمام بچے اور بچیاں آتی ہیں، اس طرح میں بچوں کو پڑھا کر وقت گزاری بھی کرتی ہوں اور پیسے بھی کما لیتی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق بچوں کو پڑھا رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں باہر گئی تو گاؤں کے چودھری صاحب آئے تھے، وہ اپنے بیٹے کے ساتھ لائے تھے۔ میں نے چودھری صاحب کو بیٹھک میں بٹھایا اور ان کے لیے چائے بنائی۔ چودھری صاحب نے مجھے کہا بیٹا آج تمہارے لیے ایک کام لایا ہوں، تم بہت پڑھی لکھی ہو اور گاؤں کے سب بچوں کو پڑھا رہی ہو، یہ بہت اچھی بات ہے، میں بہت خوش ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ بیٹا تم میرے بچوں کو بھی پڑھاؤ، یہ نالائق پچھلے 2 سال سے میٹرک میں فیل ہو رہا ہے اور میں اس کی وجہ سے بڑا پریشان رہتا ہوں۔ جب میں نے ان کے بیٹے کو دیکھا تو عمر سے تو کافی چھوٹا لگ رہا تھا، اس کی داڑھی مونچھ بھی نہیں آئی تھی۔ میں نے چودھری صاحب سے کہا یہ تو بھی کافی چھوٹا سا ہے اور میٹرک میں 2 بار فیل ہو گیا ہے، مجھے تو یہ 7ویں 8ویں جماعت کا بچہ لگتا ہے۔ کہ چودھری صاحب نے کہا تم اس کو بچہ مت سمجھنا، یہ تمہاری سوچ سے بھی زیادہ تیز ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں اپنی پوری کوشش کروں گی۔ اگلے روز سے عزیر نے اکیڈمی آنا شروع کر دیا۔ پہلے 2-3 دن تو سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن اس کے بعد اس نے شرارتیں کرنا شروع کر دی، کبھی کسی کو چھیڑتا تو کبھی کس کو تنگ کرتا۔ اس نے 2 ہفتے کے اندر ہی ادھم مچا دی، اس نے سب کی ناک میں دم کر رکھا تھا، لیکن دن بدن اس کی شرارتیں بڑھتی ہی جا رہی تھی اور یہ اکیڈمی آتا تو بڑی وحشیانہ نظروں سے مجھے دیکھتا جیسے مجھے ابھی کھا جائے گا۔ مجھے اس کی حرکتیں سمجھ آ رہی تھی۔ آخرکار میں نے تنگ آ کر فیصلہ کیا کہ اس کا ٹائم چینج کر دوں۔ سب بچوں کو میں 3 سے 5 تک پڑھاتی تھی، عزیر کو میں نے 5 سے 7 کا ٹائم دیا۔ اس نے بھی میری بات مان لی۔ پہلے تو اس نے منع کیا، لیکن پھر میں نے اسے کہا اگر 5 بجے اکیڈمی نہیں آ سکتے تو کل سے اکیڈمی مت آنا۔ پھر وہ مان گیا اور وہ 5 بجے اکیڈمی آتا۔ اب اس نے اپنی حرکتیں مجھ پر آزمانا شروع کر دی۔ وہ لگتا تو بچہ تھا لیکن اندر سے پورا تھا۔ مجھے اس بات کا احساس تب ہوا جب میں نے اسے گنتی لگاتے ہوئے پکڑا، میں حیران ہو گئی۔ خیر اب مجھے اس کی شرارتوں کی عادت ہو گئی تھی، مجھے خود اکیلا پن اندر سے کھا رہا تھا، لیکن میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا۔ میں نے عزیر کو سمجھایا کہ بیٹا اپنی پڑھائی پر توجہ دو اور یہ حرکتیں بند کر دو، لیکن وہ بچہ نہیں شیطان تھا۔ ایک دن میں نے خوب ڈانٹا تو پھر وہ کافی دیر تک سکون سے بیٹھا رہا، اس نے رونے والی شکل بنا لی۔ مجھے کافی دکھ ہوا کیونکہ آج تک میں کسی پر ایسے چڑلائی نہیں تھی۔ پھر میں نے عزیر کو کہا دیکھو میں تمہیں شرارتیں کرنے سے منع نہیں کرتی، لیکن ایک لمٹ ہوتی ہے، تو تم اپنی لمٹ میں رہا کرو۔ مجھے سب پتا ہے تم کیا چاہتے ہو، میں کوئی بچی نہیں ہوں جو سمجھ نہ سکوں، تم پڑھائی میں بھی زیرو ہو اور اوپر سے یہ حرکتیں۔ اتنے میں عزیر نے کہا ٹیچر اگر میں پرسوں کے ٹیسٹ میں فل مارکس لے آیا تو پھر تو مجھے نالائق نہیں کہو گی۔ میں نے دل میں سوچا اچھے مارکس اور یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے عزیر، اگر تم جیتے تو میں تمہیں نالائق کہنا چھوڑ دوں گی اور اس دن کوئی پڑھائی نہیں کروں گی، تم جو چاہے کر لینا، وہ دن تمہارا ہوگا۔ عزیر نے حامی بھر لی۔ 2 دن تک اس نے کوئی شرارت نہ کی، پڑھائی میں مگن رہا۔ میں دیکھ کر حیران تھی، لیکن میں نے سوچا اس نے 2 دن میں کیا ہی کر لینا ہے۔ لیکن میں حیران تب ہوئی جب ایک شام وہ پڑھنے کے لیے آیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی ٹی وی سیریل دیکھ رہی تھی۔ اس نے آتے ساتھ مجھے ٹیسٹ دکھایا اور کہنے لگا ٹیچر میں نے کہا تھا نا میں نالائق نہیں ہوں۔ میں نے جب ٹیسٹ دیکھا تو حیران ہو گئی۔ میں نے کہا ضرور تم نے چیٹنگ کی ہوگی، تو کہنے لگا نہیں ٹیچر آپ چاہیں تو مجھ سے سن بھی سکتی ہیں،
میں نے اسے 2-4 سوال سنے اور اس کو واقعی ہی آتا تھا۔ پھر اس نے کہا ٹیچر آپ نے کہا تھا میں جو چاہوں گا آپ مجھے وہ دیں گی۔ میں نے کہا ہاں بالکل، کیا چاہیے تمہیں؟ جب عزیر نے مجھے بتایا تو میں نے عزیر کو کہا نہیں نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ اتنے میں عزیر نے ٹی وی بند کیا اور مجھے دیوار کے ساتھ آدھا گھنٹہ